بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورۃ الرحمن ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آیت نمبر 17 ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ 18 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے جن و انس، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، اس نے چھوڑ دیا بحرین دو سمندروں کو۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں نا، بر و بحر خشکی اور تری سمندر، تو مرج البحرین تو چھوڑ دیا اس نے سمندروں کو، یلتقیان دونوں باہم ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرج الجاری سے ذہن میں رکھیے گا نا، مرج جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو، یعنی دو سمندر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے، دو دریا جو کیا کرتے ہیں، یلتقیان دونوں باہم ملتے ہیں۔ یلتقیان ملاقات سے ذہن میں رکھیے گا، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی ایک کا پانی کھارا ہے دوسرے کا پانی میٹھا ہے، لیکن بظاہر تو وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آڑ ہے۔ سے آگے دیکھیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، مابین بین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ان دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ ہے۔ عالم برزخ سے ذہن میں رکھیے گا نا، پردہ ہے، تو بینہما دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے۔ بغاوت سے ذہن میں رکھیے گا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر نہیں گھستے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو تکذبان جھٹلاؤ گے۔ یخرج نکلتے ہیں، منہا ان میں سے، خارج سے ذہن میں رکھیے گا نا، منہم اللؤلؤ ان میں سے موتی، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، یعنی نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ اور اس کے لیے ہیں الجوار جہاز، المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحری سمندر میں، اور اونچے پہاڑوں کی طرح، اور اسی ہی کے حکم اور امر سے تمہارے جو ٹن و ٹن من و من جہاز ہیں وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور دور سے یوں نظر آتے ہیں جیسے کھڑے ہوئے پہاڑ۔ سمندر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے جہازوں کو لے کر چلتے ہو، یہ کس کے حکم اور امر سے لے کر چلتے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جہازوں کو سمندر کی سطح کے اوپر تیرا رہا ہے، اور دور سے یوں نظر آتا ہے کہ تم بڑے بڑے پہاڑ چلا رہے ہو۔ تو اے لو جنوں اور انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں مسخر کر دی ہیں، ذرا غور تو کرو کہ یہ چلانے والا کون ہے نظام کو، یہ عمل میں لانے والا کون ہے، مگر تم ہو کہ ہٹ دھرم ہو چکے ہو، ایمان نہیں لاتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کلو سب، یعنی کل من جو، علیہا اس پر ہیں، فان فنا ہونے والا، جو کچھ بھی موجود ہے اس زمین اور آسمان میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب نے فنا ہونے والا ہے۔ جنات اور انسان تم لوگ حساب کے لیے ضرور کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور باقی ذات کس کی رہے گی؟ دنیا تو فنا ہو جائے گی لیکن بقا بھی تو ہوگی نہ کسی کو۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ وہ ذات، ربی کا آپ کے رب کا، یعنی آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب کی ذات ہی صرف باقی رہے گی۔ ذو الجلال والاکرام جو بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کہہ کر دعا قبول ہوتی ہے، جب بھی دعا مانگا کرے تو اس میں یا ذل جلال والاکرام شروع میں کہا کریں، تو اس میں دعا کی قبولیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ تو وَيَبْقَى باقی رہے گا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کا نام، ذو الجلال والاکرام جو بہت بزرگی والا ہے اور والاکرام اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ مانگتے ہیں اسی سے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں، یعنی جنات پرندے مرندے جو کچھ بھی ہیں، یعنی جنات جتنی مخلوق آسمانی مخلوق ہے وہ بھی اللہ سے مانگتی ہے، والارض جو جتنی زمین کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ سے مانگتی ہے۔ کل یوم ہر دن، یوم دن کو کہیں گے، ہوا فی شان ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کے تمام اور آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کوئی زبان حال میں مانگتا ہے، کوئی زبان
قال میں مانگتا ہے، یعنی کوئی دل میں دل اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی منہ کی زبان سے مانگ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر روز نئی شان میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق موت و حیات، ترقی تنزلی وغیرہ کا کام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز یعنی کہ اپنے اس دنیا کے نظام کو چلانے میں مصروف عمل ہیں، جتنے بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کہیں پر طغیانی، کہیں پر ترقی تنزلی، کہیں پر قحط، کہیں پر زلزلہ، تو سارے کام اللہ تعالیٰ ہی انجام دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان، تو پھر تم کیوں نہیں لاتے ایمان اپنے رب کے اوپر، اور تم کیوں اس کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ ایمان تو اے جنات و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، دو بوجھو، اے دو بوجھ، جو دھرتی پر دو بوجھ ہیں اس وقت، جنات اور انسان، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے دو بوجھ جو تم اس وقت دھرتی پر ہو، یعنی زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے نا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پرپس ہی بتا دیا، میں نے جس لیے تمہیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے ہم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، سنفرغ، فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، اے دنیا میں بسنے والے دو بوجھ، عن قریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دونوں جماعتوں کو حساب لینے کا وقت پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے جن و انس، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن، اے گروہ جنوں کا، والانس اور انسانوں کے، ان استطاعتم، استطاعت رکھتے تم، ان کہ تنفذو، نکل جاؤ تم، من اقطار السماوات، اقطار کناروں کو کہتے ہیں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کے، فانفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذو نہیں تم نکل سکتے ہو مگر الا بسلطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسان کے گروہ دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو نا زمین اور آسمان کے خلا سے باہر نکلنے کی تو نکل جاؤ، مگر اگر تم نکلنا چاہو گے نا تب بھی نہیں نکل سکو گے، اگر جدھر بھی پہنچو گے تو تم اس رب کی سلطنت کو پاؤ گے، یعنی الا بسلطان، جدھر بھی جاؤ گے ہر جگہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، اس سے تم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ، چھوڑ دیا جائے گا، علیکما، تم دونوں پر، یعنی تم دونوں جنوں اور انسوں کو مخاطب ہے کہ تم دونوں پر چھوڑ دیا جائے گا، شواظ، ایک شعلہ، من نار، آگ کا، اگر تم نکلنا چاہو گے تو تمہارے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا شعلہ آگ کا، ونحاس، اور تانبا اور دھواں، فلا تنتصران، تم نہ مقابلہ کر سکو گے، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر تم نے یہ کوشش کی بھی تو تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے اللہ کا۔ تو کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسان؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر فَإِذَا، فا کا مطلب پھر آئے گا، اذا کا مطلب جب آئے گا، اذا انشق، شق پھٹ جانے کو کہتے ہیں، اقتربت الساعة وانشق القمر، اور ہم نے سورۃ الانشقاق میں بھی پڑھا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آئے گا السماء آسمان، فکانت، تو ہو جائے گا، وردتن کالدہان، سرخ چمڑے کی مانند، اللہ اکبر، آسمان جب پھٹے گا تو اس وقت ہوگا یہ کہ آسمان کا رنگ لال گلابی چمڑے کی طرح ہو جائے گا، کتنا خوفناک عالم ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسان؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا، يُسْأَلُ یعنی سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، اپنے گناہوں کے بارے میں، انسن، کوئی بھی انسان، ولا نہ، اور کوئی بھی جن یا جنات، اس دن جنات اور انسان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ پہلے حساب کتاب کے پروسیس سے گزر چکے ہوں گے، اب ان کے لیے اگلے مراحل یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، تب ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف یا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سیدھے ان کے فیصلے ہوں گے جنت اور جہنم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے اعمال سے ہمیں بچائے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہم جنت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا قرب پائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ آیت نمبر 40 بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔